دل سے جو دعا نکلتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کو یہ نہیں کہنا ہے کہ امی میرے لیے دعا کریں، امی کو اتنا آرام پہنچانا ہے کہ ان کے دل سے دعا نکل جائے۔ یہ والد صاحب کو اتنا سکھ پہنچانا ہے کہ بھلے ہی سامنے کچھ نہیں بولے، لیکن جب نماز پڑھنے مسجد میں جائے تو نماز پڑھنے کے بعد رو رو کر اپنے بچے کی خاطر دعا کرے۔ یہ ہے تو وہ زبردستی دعا کیجئے، ابا دعا کیجئے، امی دعا کیجئے، یہ سب ایک رسم و رواج ہے۔ ماشاء اللہ، ابا صاحب جزاک اللہ، شکریہ، یہ سب ایک الفاظ نکل گئے، ایک رسم و رواج میں داخل ہو گئے۔ جزاک اللہ کا مطلب ہوتا اللہ آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، مگر آج کل یہ سب کیا ہے کہ بس ایک رسمی جملے بن کے رہ گئے۔ استاذ کا حملوں کا ہاتھ زبردستی بچے کھینچ کر کے چومتے ہیں، زبردستی ہاتھ کھینچ کر کے اپنے سر پہ رکھ لیتے ہیں، ویسے نہیں ہوگا۔ دل جیتا جاتا ہے، خدمتیں کی جاتی ہیں، خدمتوں سے دعائیں ملتی ہیں۔ اس قدر ماں باپ کو آرام پہنچائیں کہ وہ دکھاوے والا جملہ نہیں بولے، بلکہ وہ حقیقی جملہ رات کے سناٹے میں اللہ کے سامنے نکالے۔ آپ نے سنا ہوگا جناب باعث بستامی رضی اللہ تعالیٰ، ماں نے پانی مانگا، آپ پانی لے کے آئے، ماں کو نیند آ گئی، رات بھر کھڑے رہے یہ سوچ کر کہ امی کو پیاس لگی تھی، نیند آ گئی، رات میں جب بھی وہ اٹھے گی پانی تلاش کرے گی، اسی لیے سرہانے کھڑے رہے۔ سردی کی رات، بہت رات گزر گئی، ماں کی آنکھ کھلی، دیکھا بایزید، کہا بیٹا کہاں؟ امی آپ نے پانی مانگا تھا۔ میں پانی لے کے کھڑا ہوں یہ سوچ کر کہ جب بھی آپ کی آنکھ کھلے گی آپ کو میں پانی پیش کروں گا، آپ کو اٹھانا میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ یہ بتائیں کہ ماں کے دل پہ کیا گزرا ہوگا۔ ماں نے وہ دعا دے دی دل سے بایزید بستامی کو۔ بایزید بستامی خود کہتے ہیں، وہ ولیوں کے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں جو مقام اللہ نے مجھ کو عطا فرمایا ہے یہ میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو اب ایسا نہیں کہ امی اٹھیے ہم پانی لائیں، پانی پیجئے، نہیں، دل جیتا کھڑے رہ کر تو 80 برس کے سجدے اتنی بلندی پہ نہیں پہنچا پاتے ہیں جو ایک ماں کے دل سے نکلی ہوئی دعا سے بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے ہمارے ساری دنیا سے، چاہے سارے لوگ خانہ کعبہ کا خلاف پکڑ کے مر جائیں پھر بھی اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس بلندی کا مالک ہے جس کے آگے کسی بلندی کا تصور ہی نہیں۔ ہمارے سجدے سے اللہ کو کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میں سجدہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر مجھ کو انعام دیتا ہے۔ سارے لوگ شرابی پاپی ہو جائیں کچھ بھی نہیں بگڑنے والا ہے اللہ کا، اللہ کے دین کا بھی کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اگر لوگ پاپ کرتے ہیں تو بارش رکے گی، چونکہ جب زمین میں زکوٰۃ لوگ نہیں نکالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پانی کو روک لیتا ہے۔ جیسے ابھی زکوٰۃ کو لوگ بوجھ سمجھ لگے، 1 لاکھ میں 2500 روپے زکوٰۃ نکلتے ہیں، لوگ 500 روپے نکالا سمجھا بہت نکال دیا۔ 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ کے نکلتے ہیں، 2.5 لاکھ روپے، 1 کروڑ روپے جس کے پاس چاہے تو مال تجارت ہو یا سونا چاندی ہو یا فکس ڈپوزٹ ہو، تو 1 کروڑ کی ملکیت اگر ہے تو 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ میں نکلیں گے۔ بہت کم لوگ نکالتے ہیں، 1000 میں 2-4 لوگ، اکثر لوگ 2-400 2-4000 نکال کے دے دیا، سمجھا کہ ہم چھٹی پا گئے، حساب لگا کے دینا ہوگا۔ زکوٰۃ کا مال نکالنا ہوگا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال میں برکتیں ہوتی ہیں، دل میں جو ناپاکی ہے وہ ناپاکی دور ہوتی ہے، جو مال کی محبت ہے وہ محبت کو گھٹانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا قانون دیا ہے، تاکہ تمہارا دل مال سے نہیں لٹکا ہوا رہے، تمہارا دل اللہ کی رحمتوں سے لٹکا ہوا رہے، مال دینے والے کی طرف تیرا دل متوجہ رہے، مال سے۔ اسی لیے زکوٰۃ نکالو، فطرہ نکالو، قربانی کرو، صدقات و خیرات ہمیشہ کرتے رہو،
تاکہ مال کی محبت دل میں نہیں آئے، مال دینے والے رب کی محبت دل میں آئے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی لیے قانون زکوٰۃ کو اتارا۔ جب لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں تو خوب بارش ہوتی ہے، جب لوگ حساب لگا کے زکوٰۃ نکالتے ہیں خوب فصلیں پیدا ہوتی ہیں، جب لوگ حساب لگا کے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قحط سالی غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ لیکن جب لوگ زکوٰۃ کو بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، نکالنا ہے 2.5 لاکھ تو نکالتے 50,000 ہیں، تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتا ہے، بارش رک جاتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر بے زبان جانور اگر نہ ہو تو اللہ بارش آسمان سے نہیں اتارے۔ یہ بے زبان جانور جو گھاس کھا کے زندہ رہتے ہیں، ان کے گھاس کو اگانے کے لیے اللہ آسمان سے پانی گراتا ہے، اور اسی کے صدقے میں دھان گیہوں ساری فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو جانور ہم پہ ہمارے سہارے نہیں جیتا، بلکہ ہماری روزی ان جانوروں کے صدقے میں اللہ دیتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ اگر بے زبان جانور کا خیال نہ ہو تو اللہ آسمان سے پانی نہ اتارے۔ اتنے گناہ سے زمین میں ہو گئے، اتنے پاپ زمین میں ہو گئے کہ بارش رک گئی، یا کبھی اتنی بارش ہو جائے گی کہ فصلیں سڑ جائیں گی، فصلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ پہلے زمانے میں بارش ہوتی تھی، بالکل جس وقت لوگوں کو امید ہوتی تھی کہ اب دھان لگانا ہے، بارش ہو گئی، اب فصل کاٹنا ہے، موسم سوکھ گیا۔ سردی کے موسم کی فصلیں الگ، گرمی کے موسم کی فصلیں الگ، برسات کے موسم کی فصلیں الگ۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے یہ سارا سسٹم بنایا۔ ابھی جاڑے کے زمانے میں مکئی کی کھیتی لگ رہی ہے، نومبر دسمبر میں لوگ لگاتے ہیں گیہوں، اور مارچ میں گیہوں کی فصل کاٹتے ہیں۔ جب سردی نہیں پڑتی ہے تو گیہوں کی فصل نہیں ہوگی، جب زبردست سردی نہیں پڑے گی تو مکئی کی کھیتی نہیں ہوگی۔ ابھی سخت سردی کی ضرورت ہے تاکہ گیہوں کی فصل اچھی ہو، مکئی کی فصل اچھی ہو۔ آپ لوگ شہروں میں رہتے ہیں، چٹکل میں کام کرتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ کھیتی باڑی کیسے ہوتی ہے، یا پہلے گاؤں دیہات میں رہتے ہوں گے۔ آپ 1 کروڑ روپے کما لیں مگر کھانا تو پڑے گا روٹی۔ 1 خرب روپے ڈیلی کما لیں، پیسہ کو تو نہیں کھائیں گے آپ، کھانا تو پڑے گا چاول۔ اگر یہ چاول زمین سے پیدا نہیں ہوئی تو کیا کھائیں گے؟ اگر یہ گیہوں پیدا نہیں ہوا تو کیا کھائیں گے؟ یہ دال اگر پیدا نہیں ہوئی تو کیا کھائیں گے؟ تو اس لیے کاشتکار لوگ جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، اصل وہی ہے، زندہ رہنے کے لیے وہی ضروری ہے۔ وہ اگر روٹی چاول نہیں ہے تو 1 خرب روپے کا محل وہ آدمی کو کاٹنے دوڑے گا۔ اب وہ بارش ہوگی تب فصل پیدا ہوگی۔ چلو بارش نہیں ہوگی تو ہم مشین لگا دیں گے، پانی پٹا لیں گے، لیکن اندر پانی نہیں رہے گا تب نہ مشین نکالے گی۔ اگر زمین کے نیچے سے پانی اللہ غائب کر دے تو آپ کیسے پئیں گے اور یا پھر کیسے فصل پیدا کریں گے؟ اللہ فرماتا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین۔ سورہ ملک کی آخری آیت ہے۔ اے حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ زمین کے نیچے سے پانی کو غائب کر دے تو تیری نگاہوں کے سامنے صبح سویرے پانی کا بہتا ہوا چشمہ کون لا کے دے گا؟ کیسے پیو گے پانی تم اگر اللہ زمین کے نیچے سے پانی غائب کر دے؟ یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہتا ہے تم جو شرارت کر رہے ہو، تم جو شیطان کی پیروی کر رہے ہو، تم جو گناہوں میں لت پت ہو رہے ہو، تم نے کبھی سوچا اگر پانی میں غائب کر دوں تو کیا پیے گا؟ اگر میں کھیتی نہیں پیدا کروں تو کیا کھائے گا؟ سورہ واقعہ میں اس کا چرچا ہے کھیتی کا۔ اگر میں زمین سے فصلیں نہیں اگاؤں تو کیا کھاؤ گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ وہ پانی کا قطرہ، منی کا قطرہ جو تم گراتے ہو یوٹیرس میں، بچہ دانی میں، وہ آیا ہے ما تمنون، منی کا قطرہ جو تم گراتے ہو، کوئی پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اللہ فرماتا کون ہے جو تمہیں اس پانی کے قطرے سے تیری پیدائش کرتا ہے؟ کون ہے جو ناک نقشے بناتا ہے؟ وہ پانی کا قطرہ جو تم نے گرایا، کون ہے جو ناک نقشے بناتا ہے؟ کون ہے جو اس میں ہاتھ پاؤں اور اسٹرکچر اور ڈھانچہ بناتا ہے؟
اللہ فرماتا ہے میں ہی تو ہوں، میں تجھ کو پیدا کرتا ہوں پانی کی ایک بوند سے، اور تمہاری زندگی کے لیے پانی بہت ضروری ہے، بغیر پانی کے تم جی نہیں سکتے، چونکہ پیدائش ہی پانی سے ہے، پیدائش میں پانی کا دخل ہے، اسی لیے مرتے دم تک بندہ پانی کا محتاج ہے۔ چاند پہ جب لوگ جانے کی بات کرتے تھے، گئے کہ نہیں گئے؟ دنیا کو تو یہی معلوم ہے کہ چاند پہ لوگ گئے، پہلا آدمی نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا، اب اتنے 1000 کلومیٹر دوری پہ وہاں چاند ہے، اب اس چاند پہ کوئی پہنچا کہ نہیں پہنچا، وہاں سے آنے کے بعد بول دیا ہم پہنچ گئے، وہاں کی مٹی لے آئے، اب وہاں گھر بنائیں گے، تو دنیا والا ایسے ہی مان لے گا کہ ہاں ٹھیک ہے چلو آتا، ورنہ وہاں کون تحقیق کرنے کے لیے گیا کہ وہاں گیا ہے کہ نہیں گیا ہے؟ بس ایک ہنگامہ ہے، ایک ہوا ہے، جیسے زمین گھوم رہی ہے، ایک ہنگامہ ہے، تو سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ زمین گھوم رہی ہے، سورج ٹھہرا ہے، زمین چکر لگا رہی ہے، کون اب زمین کو دیکھنے کا زمین گھوم رہی کہ نہیں گھوم رہی ہے؟ سائنس والا بول دیا، لیکن قرآن جو کہتا ہے وہ سچ ہے۔ قرآن کریم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ زمین گھوم رہی ہے، قرآن شریف نے یہ کہا ہے وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف دوڑ رہا ہے، سورج دوڑ رہا ہے، زمین ٹھہری ہو۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ سورج کے بس میں نہیں ہے کہ چاند کو پکڑ لے، رات کے بس میں نہیں ہے کہ وہ دن پہ چڑھ جائے، کلن فی فلک یسبحون، یہ سب اپنے اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں۔ جو چاند کے لیے گزرنے کی جگہ ہے مدار، اوربٹ، اسی پہ چاند گھومتا ہے، ایک دن چاند جوان ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے باریک ہوتے ہوتے کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند باریک ہو جاتا ہے۔ جب اگتا ہے تو بالکل باریک رہتا ہے، پھر دوسرے دن تھوڑا بڑا، 14ویں کی رات میں فل جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جوانی اس کی ڈھلنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ چاند کے بس میں نہیں ہے کہ سورج کو چھو لے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، اللہ کہتا ہے ہم نے چاند کے لیے منزلیں بنا دی ہیں، یہاں سے اگنا، یہاں گرمی کے موسم میں یہاں سے، جاڑے کے موسم میں یہاں سے۔ ابھی جاڑے کا موسم چل رہا ہے، لگتا ہے کہ سورج ادھر ادھر اگ رہا ہے اس طرف، اب گرمی کے موسم میں ادھر اگ رہا ہے۔ یہ سب منزل ہے، اللہ نے بنایا ہے، چاند کے لیے بھی الگ، سورج کے لیے بھی الگ۔ یہ جو کہا جاتا ہے رب المشارق والمغارب، مشرقوں کا رب، مغربوں کا رب، ایسٹ تو ایک ہی ہے، مغرب تو ایک ہی ہے، لیکن یہ مغارب، ویسٹ تو ایک ہی ہے جہاں سورج ڈوبتا ہے، لیکن یہ مغارب، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سورج کے اگنے کی جگہ اور سورج کے ڈوبنے کی جگہ چونکہ ایک نہیں ہے، الگ الگ ہے موسم کے حساب سے، یہاں سے یہاں سے یہاں سے، اسی لیے کہا گیا مشارق۔ اب ڈوبتا ہے کبھی سورج ادھر ادھر ادھر، اس لیے کہا گیا مغارب، اور یہ مشارق۔ رب المشارق والمغارب، مغربوں اور مشرقوں کا رب، تو اس نے چاند کے لیے منزلیں بنا دی، اسی منزل پہ گزرتا ہوا یہ چاند کبھی پورا ہوتا ہے، کبھی کھجور کی سوکھی ہوئی ٹہنی کے مانند باریک ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے بھی ایک ٹریک اللہ نے دیا ہے، جیسے سورج کا ٹریک یہ ہے، چاند کا ٹریک یہ ہے، اور بھی جتنے بھی پلینٹس ہیں جیسے وینس ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، نیپچون ہے، سب کا ٹریک الگ الگ ہے۔ انسان کے لیے بھی ایک ٹریک ہے کہ اس کو اس راستے پہ جینا، جس راستے پہ سورج کو گزرنا ہے، ذرا سا بھی اس راستے سے ہٹے تو دنیا میں قیامت برپا ہو جائے، دنیا کا وناش ہو جائے گا، دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی۔ چاند اگر اپنی منزل سے ذرا سا بھی ہٹا تو دنیا کا وناش ہو جائے گا۔ سائنسدان نہیں کہتے قیامت آنے والی ہے، کیونکہ وہ تو ریسرچ کرتے ہیں، بس اسباب پر غور و فکر کرتے ہیں، سچائی حقیقت سے کوئی مطلب نہیں سائنس کو۔ حقیقت ہے بھی تو یہ لوہا کیا تھا، زمین کیا تھی، آسمان کیا تھا، بس باقی مذہب سے دوریاں بنا کے سائنس رکھتی ہے۔
اور حقیقت یہی ہے کہ سائنس جہاں گہرائی میں قدم رکھتی ہے، غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سائنس جو بات آج کہہ رہی ہے یہی بات قرآن کریم میں برسہ برس سے موجود ہے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ فوری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔